اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہاں تک اس قدر نیچے وہ لوگ گر گئے تھے کہ اگر کسی کی بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ اپنی بیٹی کو اٹھاتا، اس کو زندہ ہی زمین کے اندر دفن کر دیتا، اس کو زندہ ہی زمین کے اندر دفن کر دیا۔ ایک دفعہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، بڑا دردناک واقعہ ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فروز ہیں، ایک صحابی آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بلکہ ابھی صحابی نہیں بنے، ایک آدمی آئے، عرض کیے یا رسول اللہ، میں نے آسمان سے بھی میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بتا سو صحیح کتنا بڑا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے بہت ہی بڑا گناہ کیا ہے، میرے گناہ کی حد کوئی نہیں، میرے گناہ کی پیمائش کوئی نہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تو نے آسمان سے بھی بڑا گناہ کیا؟ اس نے کیا یا رسول اللہ، میں نے آسمان سے بھی بڑا گناہ کر دیا۔ پیارے آقا نے کہا کہ زمین سے بھی بڑا گناہ کر دیا؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، زمین سے بھی بڑا گناہ کر دیا۔ پیارے آقا نے کہا پہاڑوں سے بھی بڑا گناہ کر دیا؟ اس آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے پہاڑوں سے بھی بڑا گناہ کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر طرف توجہ چھوڑ کر اس طرف متوجہ ہو گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیران رہ گئے کہ کتنا بڑا گناہ کر دیا۔ تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تو بتا تو صحیح کتنا بڑا گناہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، گناہ میرا یہ ہے کہ میں جو ہے زمانہ جاہلیت میں ایک تاجر تھا، تجارت کرتا تھا دوسرے ملکوں کے اندر، تو میں اپنی تجارت کی غرض سے گھر سے نکلنے والا تھا، تو ادھر میری بیوی کے ہاں پیٹ کے اندر جو ہے بچہ یا بچی تھی، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تجارت کے لیے جانا ہی جانا ہے، تیرے جو ہے پیٹ سے اگر بچہ پیدا ہو تو اس کو اپنے گھر کے اندر رکھ لینا، اس کی پرورش کرنا، اس کو پالنا پوسنا، میں آؤں گا اپنے بیٹے کو دیکھوں گا، میں خوش ہو جاؤں گا۔ اگر تیرے پیٹ سے بیٹی پیدا ہوئی تو کیا کرنا؟ اس بیٹی کو جو ہے مار دینا، اس بیٹی کو قتل کر دینا۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک رحمت للعالمین تھے، وہ سن رہے ہیں آپ کی جو ہے آنکھوں سے بھی آنسو، صحابہ کی آنکھوں سے بھی آنسو، تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں چلا گیا اپنے سفر کے اندر، تجارت کے سفر کے اندر، جب میں کئی سالوں کے بعد 2 یا 3 سالوں کے بعد واپس آتا ہوں، میں دیکھتا ہوں اپنے گھر کے اندر کہ ایک چھوٹی چلنے پھرنے والی بیٹی ہے، وہ بچی ہے، وہ جو ہے کبھی ہمارے گھر آتی ہے، کبھی گھر سے باہر چلی جاتی ہے، کبھی ہمسایوں کے گھر جاتی ہے۔ تو میں نے 2-3 دن ٹھہرنے کے بعد اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے، یہ لڑکی کون ہے جو آج کل ہمارے گھر کے اندر بہت زیادہ چکر لگاتی ہے، آتی جاتی ہے؟ تو میری بیوی نے مجھ سے چھپانے کے لیے کہا کہ یہ جو ہے ہمسایہ، جو ہمارے ہمسائے ہیں ان کی لڑکی ہے، ہمارے گھر کھیل کود کے لیے آ جاتی ہے۔ جب چند مہینے گزر گئے تو اس کا سونا کھانا پینا بھی ہمارے گھر ہونے لگا، تو کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اس لڑکی کا کیا ماجرا ہے، یہ کہیں تمہاری بیٹی تو نہیں؟ اس نے کہا، بیوی نے کہ قسم اٹھاؤ تم اس کو نہیں مارو گے۔ وہ بیوی رونے لگ گئی، اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ یہ کس کی بیٹی ہے؟ میری بیوی نے بتا دیا کہ یہ تمہاری ہی بیٹی ہے، وہ جو حمل تم چھوڑ کر سفر کے اوپر چلے گئے تھے، اس حمل سے اللہ نے ہمیں یہ بیٹی کی نعمت سے نوازا ہے، رحمت سے نوازا ہے۔ وہ باپ جو ہے اپنا منہ بند کہتا ہے میں نے کر لیا، خاموش ہو گیا، لیکن وہ کہتا ہے میرے اندر ایک آگ جل گئی کہ میرے رشتہ داروں کو اگر پتہ چل گیا کہ اس کے گھر تو بیٹی ہے تو میں کس کو منہ دکھانے کا لائق ہوں گا؟ اگر جو ہے اس بیٹی کو رخصت کرنا ہوا، میں کسی کا جو ہے سسر بنوں گا۔ وہ سسر بننے کو بہت بڑی تذلیل سمجھتے تھے، وہ سسر بننے کو بہت بڑی تذلیل سمجھتے تھے اپنے لیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ چند دن گزرتے رہے تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایسا کرو کہ یہ ہماری بیٹی ہے، میں نے اپنے ارادے اس بیوی کو نہیں بتائے، بیٹی تو ہماری ہے، میں اس کو اس کے ماموں سے ملانے کے لیے لے جاتا ہوں، تو اس کو نہلا، اچھے کپڑے پہنا، سرما اور تیل لگا۔ تو کہتا ہے کہ میری بیوی نے ایسے ہی کیا، اس بیٹی کو نہلایا، سرما اور تیل لگایا، تیار کیا، تو میں نے اس کو اپنے گود کے اوپر اٹھایا، اور جو ہے جب گھر سے میں نکلنے لگا تو ایک بیلچہ بھی میں نے اٹھا لیا اپنے ساتھ اور چل دیا۔ جب جو ہے آبادی سے باہر نکل گیا، جنگل کے اندر پہنچ گیا، تو وہ آدمی کہتا ہے میں نے اس لڑکی کو وہاں بٹھایا، جب میں نے اس کو بٹھایا تو میں ایک کھڈا کھودنے لگ گیا،
गड़ा खोदने लग गया, बेलचे से मिट्टी निकाल रहा हूं और अब वो मिट्टी जो मेरे बदन और मेरे कपड़ों पर पड़ रही है, वो नन्ही सी बच्ची अपने मासूम हाथों से वो मिट्टी भी पीछे कर रही है, अपने बाप का बदन साफ कर रही है। ये बात आज तक हमारे माशरे के अंदर मुसल्लम है कि बेटा अपने बाप से इस कदर मोहब्बत और अपने बाप को इतनी इज्जत और शफकत नहीं दे सकता कि जिस कदर बेटी अपने बाप के साथ हमदर्दी करती है, जिस कदर बेटी अपने बाप के साथ जो है मोहब्बत कर और प्यार करती है, बेटा इतना प्यार नहीं कर सकता। बेटे बड़े होते ही जो है अपनी बीवी और अपने बच्चों के चक्रों में लग जाते हैं, या अपने कारोबार और अपनी मुलाजमत और अपनी जो है ज़राअत के चक्रों में लग जाते हैं। बेटी अगर ब्याह के दूसरे घर चली भी जाती है, फिर भी उसको अपने भाइयों का ख्याल, उसको अपने बाप का ख्याल रहता है। कहीं भाइयों की बुरी खबर सुन ना ले तो वो फ़ौरन भागती है भाइयों की तरफ, अगरचे भाई उसकी जो है तरफ तवज्जो नहीं करते, लेकिन बेटी के अंदर अल्लाह ने ये इसार, मोहब्बत और जो है एक प्यार का मादा रखा है। वो अपने भाइयों और बाप के साथ बहुत मोहब्बत करती है। बेटे अपने बाप के साथ इस कदर मोहब्बत नहीं करते। तो यही मोहब्बत का जो असूल था उस नन्ही सी बच्ची ने भी दोहराया कि वो अपने बाप के जिस्म को साफ कर रही है। उसको नहीं पता कि अगले ही लम्हे के अंदर ये जो टोया और खड्डा खोदा जा रहा है, मेरा बाप इसी के अंदर मुझे दफन कर देगा, इसी के अंदर मेरी जान ले लेगा। तो बल्कि वो बेटी जो है अपने बाप के कपड़े भी साफ कर रही है, बदन भी साफ कर रही है, और कभी जो है बाप से बेलचा लेकर खुद जो है अपने हाथों से मट्टी निकाल रही है। तो वो आदमी कहता है, या रसूलल्लाह, इस अदा को भी देखकर मुझे तरस ना आया, मैं उस टोया और खड्डा खोदता रहा। जब किस कदर वो खोद लिया तो जो है मैंने अपनी बेटी को उसके अंदर रख दिया, मैंने अपनी बेटी को उस खड्डे के टोए के अंदर रख दिया। अब मेरी बेटी को नहीं पता कि मेरी जान जाने वाली है। जब मैं अब उस बेटी के ऊपर मट्टी डाल रहा हूँ, वो बेटी खुद मट्टी की जो है बुक्के भर भर के अपने ऊपर डाल रही है। उसको नहीं पता कि क्या अभी माजरा होने वाला है। अब जो है वो जब मट्टी उसके गले और मुंह तक आई तो फिर वो बेटी रोने लगी, वो बच्ची रोने लगी और कहने लगी, अब्बा जान मुझे क्या कर रहे हैं, मुझे कहाँ दफन कर रहे हैं। मैंने उसकी कोई बात ना सुनी, उसके ऊपर मट्टी डालता रहा यहाँ तक कि उस लड़की ने ये भी अल्फाज तारीख के अंदर लिखे हैं। बच्ची ने कहा कि अब्बा जान मुझे इस बेयाबान जंगल के अंदर छोड़ दो, मैं पत्ते और दरख्तों की टहनियाँ खाकर गुजारा कर लूँगी, लेकिन मेरी जान ना लो, मुझे जो है जिंदा ज़मीन के अंदर दफन ना करो। तो कहने लगा कि या रसूलल्लाह, जब उसने मुझे ये बात कही तो मैंने उसके सीने के ऊपर पत्थर की बड़ी चट्टान रख दी, बड़ा पत्थर उठाकर उसके सीने के ऊपर रख दिया, जिसकी वजह से हमेशा के लिए उस बेटी की आवाज़ बंद हो गई। अब सहाबा भी रो रहे हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी रो रहे हैं। तो कहने लगा कि या रसूलल्लाह, मैंने उसकी कब्र बना दी और मैं अपने घर के अंदर वापस आ गया। क्या आज इस वक्त मेरा ये गुनाह भी माफ़ हो सकता? चूंकि वो अभी इस्लाम नहीं लाया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये काम तूने इस्लाम लाने से पहले किया था, यानी जब मुशरिक और काफिर था तब किया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है कि जो शख्स इस्लाम ले आए मैं उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दूँ। तो यार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गौर से सुन ले, इस्लाम इतना ताकतवर दीन है कि तेरे कलमा पढ़ने से तेरा अल्लाह ने ये गुनाह भी माफ़ फरमा दिया। तो मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, इस इस्लाम के आने से पहले औरत का ये माशरे के अंदर जो औरत को इस तरह समझा जाता था, हत्ता कि एक और वाक़या लिखा है किताबों के अंदर कि अगर एक हामला औरत गली महल्ले से जा रही होती, दो आदमी बैठे होते, तो एक कहता कि इसके पेट के अंदर लड़का है, दूसरा कहता कि इसके पेट के अंदर लड़की है। दोनों की आपस के अंदर बहस हो जाती तो शर्त लग जाती। वो कहता है कि अगर इसके पेट के अंदर बच्चा है मैं तुझे 5 ऊँट दूंगा, अगर दूसरा कहता है अगर लड़की है तो मैं तुझे 10 ऊँट दूंगा। तो इंतज़ार नहीं किया जाता कि इसकी विलादत का इंतज़ार कर लिया जाए, बल्कि औरत को जानवर से भी बदतर समझते हुए उसी वक़्त उस औरत को जो है ज़िबा कर दिया जाता और उसके पेट को खोल कर देख लिया जाता कि इसके पेट के अंदर लड़का है या लड़की। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, ये वाक़यात हुए हैं तो किताबों में लिखे। इस कदर जलालत की ज़िंदगी थी औरत की इस्लाम के आने से पहले। जब इस्लाम आया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, दीन इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त की बुलंदियों तक पहुँचाया, औरत को जो है इज़्ज़त का मकाम बख्शा
اور عورت کو جو ہے گھر کے اندر سربراہی دی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے حکم اتار دیا کہ تیری ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے، تیری ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے۔ اور جو ہے اسلام کے آنے سے پہلے عورت کی کیا عزت تھی۔ ایک واقعہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ جب دو بھائی تھے، ان کا باپ فوت ہو گیا تو آپس کے اندر دونوں بھائیوں نے جائیداد کی تقسیم کرنی شروع کی، باپ کی جائیداد کی تقسیم کرنی شروع کی بھائیوں نے آپس کے اندر، یہ گھر تیرا ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ کھیت تیرا ہے، یہ میرا ہے۔ ساری جائیداد کی جب تقسیم ہو گئی تو دونوں بھائی اپنی ماں کو کہنے لگے کہ تجھے بھی ہمارے باپ نے بازار سے خریدا تھا، تجھے بھی ہم بازار میں بیچیں گے اور جو دام تیری قیمت کے لگیں گے ان کو بھی ہم آپس میں آدھا کریں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ عورت کی اس قدر تذلیل کی جاتی تھی۔ تو میرے محترم بھائیو اور دوستو، آج اللہ نے عورت کو بڑا مقام بخشا ہے، ماں کی صورت میں ہو تو پھر اللہ نے کہا ہے اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا معروفا، کہ تمہاری ماں جب تمہیں دیکھے یا کچھ کہے تو اس کے سامنے اف بھی نہ کہو، آواز بھی نہ نکالو، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خوش دلی کے ساتھ مسکراتے ہوئے اپنے والدین کو ثواب کی نیت سے ان کے چہرے کو دیکھتا ہے تو اللہ رب العزت ایک مقبول حج اور عمرے کا اس شخص کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک شخص ہزاروں لاکھوں روپیہ لگا کر حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرا حج قبول ہے یا ان قبول ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو والدین کے چہرے کو ثواب کی نیت سے خوش دلی کے ساتھ محبت اور پیار سے دیکھتا ہے، اللہ ایک حج اور ایک عمرے مقبول کا اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ مقام ہے والدین کا اور عورت کا۔ اگر بیٹی ہے تو اللہ نے فرمایا وہ تمہاری بیٹی تمہارے گھر میں رحمت ہے، اگر وہ بہن ہے تو اللہ نے فرمایا، دین اسلام نے فرمایا کہ تمہاری بہن کے ساتھ تمہارا نصیب لکھا ہوا ہے، تم اپنی بہن کے اوپر خرچ تو کر کے دیکھو، اپنی بہن کو سہولت تو دے کر دیکھو، میں تمہارے گھر کے اندر رزق کی فراوانی کر دوں۔ آج ہم اپنی بہنوں کو بھول جاتے ہیں، سال ہا سال مہینے در مہینے یاد نہیں رہتی کہ فون بھی کرنا ہے یا نہیں، ان کے گھر جانا بھی ہے یا نہیں، ان کو کوئی ضرورت ہے یا بھی نہیں، اگرچہ ہمارے اوپر ان کے بڑے حق ہیں، ہم اپنی بہنوں کی جائیدادوں کے اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی پھر بھی بہنوں کی ضروریات کو نہیں دیکھتے کہ میری بہن میرے اپنے گھر کے اندر پریشان ہے، سکھی ہے یا جو ہے دکھ دار ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، عورت کو عزت دینا یہ ہمارے اسلام نے سکھایا، عورت کو عزت دینا یہ ہمارے اسلام نے سکھایا ہے۔ عورت سے بدتمیزی کرنا، آج ہم اپنے کاروبار کے لیے لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں بھی سنتے ہیں، لوگوں کی خوشامد بھی کرتے ہیں، لوگوں کے آگے ہنس ہنس کر بات بھی کرتے ہیں، اگرچہ وہ بات ہماری مزاج کے خلاف کر رہا ہے، پھر بھی ہم مسکرا کر دیکھیں گے کہ 100 روپے کا 1000 روپے کا لاکھ روپے کا میرا نقصان نہ ہو جائے، لیکن گھر جاتے ہی عورت کے اوپر حکمران بن جائے۔ ہمارے نبی کی زندگی پڑھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر کے اندر خود جھاڑو بھی دیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر کے برتن بھی دھوئے ہیں، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوئی دھاگا لے کر اپنے کپڑے خود سلائی بھی کیے۔ یہ ہمارے نبی کی زندگی۔ ایک حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بدبخت ہے وہ آدمی کہ جو اپنے گھر والوں کے اوپر حکمرانی کرتا ہے اور اس کے گھر والے اس کے ڈر اور دبدبے کی وجہ سے اپنی ضروریات یا کوئی بھی اپنی خوش دلی کی بات، اپنے دل اور زبان کی بات اس کے سامنے نہیں رکھ سکتے۔ آج ہم دیکھیں کہ یہ برائیاں ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ ہم اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے، اپنے بہن بھائیوں کی وجہ سے، سب کے حقوق اللہ نے ایک جو ہے میانہ روی کے ساتھ، ایک اعتدال کے ساتھ بتائے ہیں۔ آج ہم جو ہے بھائیوں کی وجہ سے یا کسی اور رشتہ داروں کی وجہ سے اپنی بیوی کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، اس کو دباتے ہیں کہ جتنا مرضی یہاں تجھے دکھ ہے، پریشانی ہے، تجھے رہنا ادھر ہی ہے۔ یہاں تک کہ شریعت نے تو یہ کہا ہے کہ عورت جب تم اس کو بیاہ کر گھر میں لاؤ، اس کا حق ہے کہ اس کو علیحدہ گھر دو، علیحدہ کھانا دو، علیحدہ لباس دو، اس کی ہر چیز علیحدہ رکھو۔ یہ بات ہم جو ہے اپنے علماء سے پوچھ کر تو دیکھیں، ان مسئلوں کو ہم سن کر تو دیکھیں، ہم بالکل حیران رہ جائیں گے کہ شریعت کے مسائل کیا ہیں اور ہم کس طرح چل رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جیسے شریعت کے اندر اللہ نے عورت کو عزت دی ہے، اللہ ہم سب کو بھی عورت کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ